नौशा पूछना, पूछा कब भी सालन खाको, गोश्त खाको, बिरयानी खाको, या तुम्हारी खिदमत को देखकर खुश होकर टेल मी व्हाट यू वांट, पूछो क्या होना तुम ना, तो तब तुम्हें एक ख्वाहिश रखना क्या भी नहीं जी। बहुत मदीना याद आ रहा है, तस्वीरों में देखे तो दिल इतना मचल रहा है ना, हकीकत का आलम क्या होगा। मतलब ये निकलता है चिकोड़ी की मेरी आपा, तेरे बगैर एक मर्द की जिंदगी अधूरी जिंदगी है। और एक पॉइंट भी बताता हूँ, मर्द के बगैर औरत की जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन औरत के बगैर मर्द की जिंदगी गुजरना सिवाय मुश्किलात के और कुछ नहीं। इसीलिए 2014 से लेकर अब तक मैं इसी टेंशन में हूँ कि मोदी अंकल की जिंदगी कैसे गुजर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دوات البحار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومسلم. معزز سامعین، خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. وہی کا تعلق اگر عورتوں سے ہوتا اتنی کثیر تعداد میں یہاں مردوں کا جمع ہونا جائز نہ ہوتا. جب اتنی کثیر تعداد میں یہاں بھی مرد بیٹھے ہیں تو سسٹم کا ایک حصہ یہاں بھی. اصل میں 100 سال سے جلسہ کر رہے ہیں ہم لوگ. تقریباً 99.9% جلسہ کرنے والے حضرات کو مائک کی ضرورت اور اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. جتنی محنت کار پر پھول چھڑکنے پر ہوئی ہے، اگر مائک پر ہوتی تو آج اعتراض کا موقع نہ ہوتا. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ایک سفر میں صرف مائک کے متعلق کروں گا. میرے حال ہو گیا سو ہو گیا. بات کو شروع کرنے سے پہلے ماں اور بہنوں کی خدمت میں کچھ اشعار ہیں. اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے. سمجھ رہے ہیں سب بات.
اگر ڈائریکٹ بات آپ لوگوں سے ہوتی تو سبحان اللہ نہیں بولتے، عورتوں سے ہے نا. اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں صرف مردوں کو پیدا کرتا اور عورتوں کو پیدا نہ کرتا، یہ دنیا اتنی خوبصورت رہ کر بھی بدصورت نظر آتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پوری جنت اور جنت کے درجات آدم کے حوالے کیا، فرشتوں کو خدمت میں لگا دیا. ایک مرتبہ جبرائیل سے جب پوچھا اللہ تعالیٰ، اے جبرائیل بتاؤ کہ میرا بندہ آدم جنت میں کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں فرشتے جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرا بندہ آدم جنت میں رہ کر اس کے چہرے میں جو خوشی نظر آنا تھا وہ نظر نہیں آئی. جنت معلوم؟ چکوڑی والوں کو جنت معلوم؟ چکوڑی میں جنت ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جبرائیل اس کی وجہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم ہی کے جسم اور ان کے وجود سے حضرت حوا کو پیدا کیا. تو اس کا صاف صاف مطلب یہ نکلتا ہے چکوڑی کی میری آپا، تیرے بغیر ایک مرد کی زندگی ادھوری زندگی ہے. اور ایک پوائنٹ بھی بتاتا ہوں، مرد کے بغیر عورت کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن عورت کے بغیر مرد کی زندگی گزرنا سوائے مشکلات کے اور کچھ نہیں. اسی لیے 2014 سے لے کر اب تک میں اسی ٹینشن میں ہوں کہ مودی انکل کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اصل میں مجھے ذہن میں کمرے میں رہتے رہتے ایک عنوان آیا تو ارادہ ہوا کہ اس عنوان پر بات کروں. تو مقدمہ یہ بن رہا ہے، اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، پھر کبھی آؤں انشاءاللہ تعالی اس پر بات کروں گا. لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ مرد کی زندگی کا حصہ عورت ہے، عورت کی زندگی کا حصہ مرد نہیں ہے. دوسرے الفاظ سے اگر کہوں تو بات اور بھی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا. بولو سبحان اللہ. اور قرآن کے الفاظ کے اشارے بھی یہی ہیں. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. چکوڑی میں ہے قرآن؟ ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ نوجوان بول رہی ہے. آئندہ سوال کرے تو تمہیں جواب دیتے ہیں نہیں ہے کہ تمہیں لے کو ہے کہ نہیں، بھابھی لا کو ہے. جیسے شادی میں لڑکیاں پیرو، پلنگ، جوڑا، جہیز، واشنگ مشین، مکسی، فلاں چیزیں لے کر آتی ہیں، ساتھ میں قرآن بھی لڑکی ہی لے کر آتی ہے. شاید کہ دنیا کے اندر کوئی خوش نصیب نوجوان ہوگا جو اپنی محنت کے پیسوں کا ایک حصہ لگا کر اللہ کا کلام خریدا. موبائل خریدتے، جوتے خریدتے، چپل خریدتے، سب خریدتے. کسی نوجوان کو بولو قرآن لیا کیا باپ تک، تو
نہیں وہ ابھی شادی ہوئی نہیں. قرآن کو بھی شادی کو کیا بات تعلق؟ انشاءاللہ شادی ہوئی تو ضرور لے کر آتی. بولتے نہیں بولتے؟ انہیں لاتے سو قرآن اس کے لیے، تمہیں لیتے سو قرآن تمہارے لیے. کبھی ایسا موقع مل جائے کہ قرآن پڑھنے کی سب کو ضرورت ہو، کبھی نہیں، روزانہ موقع ملتا ہے. کوئی وقت ایسا جمع ہو جائے کہ قرآن سب کو پڑھنے کا موقع ملے، تو پھر ایک قرآن کو سامنے رکھ کر کتنے لوگ کتنے سورتیں اور پارے پڑھیں گے؟ میں تو صاف کہتا ہوں، گھر میں جتنے افراد ہو اتنے اللہ کا کلام ہو. گھر میں جتنے افراد ہیں اس سے 3 گنا زیادہ پلیٹ. گھر میں جتنے افراد ہیں اس سے 4 گنا زیادہ گلاسز. چمچے تو ہمارے قوم میں کمیچ نہیں، جدھر نظر پڑی ادھر چمچے ہے نہیں. کپڑے ہے ایک آدمی 25 جوڑے. بستر پلنگ کتنی تعداد. قرآن بھی سب کا الگ الگ ہو تاکہ روزانہ پڑھنے کا اس کا حصہ طے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سمجھیں گے تو ثواب ملے گا، سنو گے تو ثواب ملے گا. خدا کی قسم اگر یہ اللہ کا کلام کسی جگہ پر رکھیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. اس کے واسطے کون بھی مر گئے تو مرنے والے کے نام میں مسجد کو سب سے پہلے قرآن جاتا سو. لیکن میں کہتا ہوں کون بھی مر گئے تو اس کے نام کا قرآن مسجد کو اگر جاتا ہے تو صرف مسجد میں قرآن رکھنے کا ثواب مردے کو ملے گا، سو پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا. کیونکہ آج کل مسجدوں کا حال بھی یہی ہے کہ مسجدوں میں قرآن رہ کر بھی مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے نظر نہیں آتے. میں نے اگر مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت دیکھی، رب کعبہ کی قسم، حرمین شریفین مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں نے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے دیکھا. ہمارے ان علاقوں میں قرآن پاک کی تلاوت مسجدوں میں ہی نہیں ہوتی تو پھر اللہ کے گھر کے علاوہ گھروں میں کیا ہوگی؟ پڑھو قرآن. یاد کرو قرآن. ایک عورت فون کری مجھے، ڈوٹ کرو لوگ. میرا فون نمبر تو سب کو پہلے آئے نا، کرتے نا فون، مسئلے مسائل پوچھتے نا. ابھی عمان کی طرف نہیں آیا. حضرت منجے شادی سے پہلے ارادہ تھا حضرت کے شادی ہو کو اگر منجے بیٹا ہوا تو میں حافظ قرآن بنانا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے بھی ارادہ کر سکتے ہیں. اچھے ارادے کرنے کے واسطے کوئی وقت طے نہیں ہے. یا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتہ نہیں کس کی شادی ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی ہے تو ارادہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیا تو میں حافظ قرآن بناؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیا تو میں عالم دین بناؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیا تو میں مفتی بناؤں گا، اسے دین کا داعی بناؤں گا میں اسے. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو صرف عمل پر اجر نہیں دیا، نیت پر بھی اجر دیا. ابھی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہوئی نہیں، کتنے لوگوں کو کتنا ثواب ملا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. کتنے مسلمانوں سوچے اگر اللہ تعالیٰ ہم نے فلسطین کو جانے کا موقع دیتا تو ہمیں بھی اسرائیل کا جواب دیتے. گئے تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ مجاہدوں کا اجر عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
نیت کا ایک اجر ملتا ہے، اس نیت کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ نیتیں بھی اچھے کرو۔ عورتوں سے بھی گزارش ہے، یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہوا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، تو یہ بھی نیت کرو شادی کے بعد میں ساس سسرا کی بہت خدمت کرتا ہوں۔ ابھی شادی ہو کچھ نہیں رہتی، نیت کیا کرتی، شادی ہو کو 2 مہینے میں میرے نوشوں کو اس کی اماں سے الگ نہیں کری تو میرا نام بھی زینب نہیں، مثال کو بولا تو زینب نہیں، یہ نیتاں کرتے۔ شادی ہو تو میرے شوہر کو اس کے اماں سے اگر الگ نہیں کری تو میرا نام بھی فاطمہ نہیں۔ نامہ کتنے اچھے رکھتے ہیں، کامہ کتنے خراب کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی کرناٹک کے اندر ایک بچی جوان کالج میں پڑھنے والی غیر مسلم لڑکے کا ہاتھ تھام کر چلے گئی۔ مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے مولوی صاحب، ہماری قوم کی بچیاں جذبات سے مجبور ہو کر جب غیروں کا ہاتھ تھام کر جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کی عمر 20-22 سال تو ہوگی۔ 20-22 سال کے اس لمبے عرصے میں اگر کسی مسلمان کے دل میں دماغ میں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اللہ رسول کی محبت نہ اتری ہو تو پھر یہ زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بیس سال کے بعد 22 سال کے بعد تو ایسے گمراہ قدم اٹھتے ہیں نا۔ 20 سال تک اسے اللہ کی معرفت نہیں ہوئی، 20 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں ہوئی، 20 سال سے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، 20 سال سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، ماں باپ کی تربیت کا ایک حصہ اسے ملا ہوگا، پھر بھی یہ قدم اٹھاتی ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر میں مجبور ہو کر یہ عاجز فیصلہ کرتا ہے، یا تو وہ 20 سال مسلمان کے گھر میں مسلمان کے خون سے پیدا ہو کر بھی دین سے دور رہی جس کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھائی، تربیت سے معروم رہی۔ آج ہمارے گھروں میں بات لمبی ہو رہی ہے، آج ہمارے گھروں میں حاجی صاحب کروڑوں روپے کے ساز و سامان تو ہیں لیکن تربیت نہیں ہے۔ جس گھر میں تربیت نہ ہو وہ گھر مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، جس گھر میں تربیت نہ ہو وہ گھر محمد کے غلاموں کے نہیں ہو سکتے۔ جھوپڑی ہو، کچے اینٹوں کی دیوار ہو، کرائے کا گھر ہو، اگر تربیت ہے قسم اللہ کی وہ گھر جنت کے ٹکڑے ہیں۔ اگر گھر لاکھوں کروڑوں روپے کے ہو، جہاں صوفہ ہو، فریج ہو، واشنگ مشین ہو، ایک سے بڑھتی ایک چیز ہو، لیکن ان گھروں کے اندر تربیت نہیں ہے تو پھر ان گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کون بات کر رہے ہیں؟ جاؤ گھروں میں تربیت ہونا، اللہ کی معرفت تربیت، رسول اللہ کی محبت تربیت، نماز کا حکم تربیت، شرم اور حیا کا پیغام تربیت، بڑوں کا ادب سکھانا تربیت، چھوٹوں کی شفقت تربیت، شادی سے پہلے کی زندگی کا سبق پڑھانا تربیت، شادی کے بعد کی زندگی کا سبق پڑھانا تربیت۔ یہ تربیت ہے تو گھر، ورنہ اجڑے ہوئے جنگلوں سے بدتر جگہ۔
آج مجھے صاف کہنے دو میری مائیں اور بہنیں، تم جتنا وقت موبائل پر گزارتی ہو اس کا اگر 10% بھی تمہارے بچوں کو بٹھا کر تم تربیت کے لیے خرچ کرتی تو تمہارے گھر کی بیٹی اپنے وقت کی فاطمہ ہوتی۔ بات پکی ہے۔ یا تو پکانے میں وقت گزرتا ہمارے گھروں کا، یا تو کپڑے اور برتن دھونے میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو غیبتوں میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا تو تانے اور تشنی میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو سونے میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو لڑائی اور جھگڑوں میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا، یا نہیں تو رشتے ٹوٹنے اور توڑنے میں وقت گزرتا ہمارے گھر کا۔ بمشکل 4 رکعت کے لیے کسی کو وقت مل گیا تو مل گیا، 3 رکعت کے لیے وقت مل گیا تو مل گیا، 2 رکعت کے لیے کسی کو وقت مل گیا تو مل گیا، لیکن ہمارے گھروں میں تربیت کے لیے وقت نہیں۔ امیروں کے گھروں کا بھی حال یہی، غریبوں کے گھروں کا حال یہی، ذمہ داروں کے گھروں کا حال یہی، غیر ذمہ داروں کے گھروں کا حال یہی، اور بھی اگر جماعتوں کا میں تذکرہ کروں تو شاید میں آپ سے بچ کر بنگلور جا نہیں سکتا۔ حضرات صحابیات فرماتی ہیں رضوان اللہ علیہم وعلیہم، سیر الصحابہ میں آتا ہے، حضرات صحابیات فرماتی ہیں خدا کی قسم ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک نہیں سلاتے جب تک تربیت کے 2-4 جملے نہیں سکھاتے۔ نہیں ہے ہمارے گھروں میں تربیت۔ باپ کے سامنے بیٹا ٹوپی کے بغیر بیٹھتا، بابا بولتا، باپ کے سامنے بیٹا موبائل میں مبتلا، باپ ڈانٹتا، ماں کے سامنے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، ماں ڈانٹتی، دوپٹے کی اہمیت بتاتی، فضیلت بتاتی۔ ماں کے سامنے بیٹی کے ہاتھ میں موبائل چالو، انٹرنیٹ آن، کمرے کا دروازہ بند کر کے بات کرتی۔ خدا اس ماں کی زندگی اور موت کو ایک بنا دے۔ درد ہے تو کہہ رہا ہوں، دروازہ بند کر کے جوان بچی کمرے کے اندر موبائل میں بات کرتی، ماں کو اتنی ہمت اور جرت نہیں دروازہ بند کر کے تو فون میں کس سے بات کر رہی تھی یہ پوچھنے کی ہمت نہیں۔ ایسے گھروں سے اگر حیا کے جنازے نہیں نکلیں گے تو کیا اولیاء کے جنازے نکلیں گے؟ میری مائیں اور بہنیں، مقدمے میں پیغام پیش کر رہا ہوں، تربیت کرو۔ کتنی اردو زبان میں کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ موبائل میں بیان بھی سنو لوگوں کو۔ اب تو حالات خراب ہے، یوٹیوب میں 84 داخل ہو گئی۔ ہر دوپٹہ پہننے والا عالم نہیں، ہر دوپٹہ پہننے والا حافظ نہیں، ہر دوپٹہ پہننے والا مفتی نہیں، ہر جبہ پہننے والا اللہ کا ولی نہیں، ہر داڑھی رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں۔ ہمارے دین کے جتنے دشمن ہیں دنیا کے کسی دھرم کے اتنے دشمن نہیں ہیں۔ اس دین کو اور دینداروں کے دین کو غارت کرنے کے لیے ساری دنیا کے دشمن دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے یوٹیوب کے ذریعے سے علماء کا بیان سننے کے بجائے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کھول کر پڑھ کر ایک دوسرے سنو اور سناؤ۔ اس سے جتنا انقلاب آئے گا یوٹیوب کے بیانوں سے وہ انقلاب نہیں آئے گا۔
ابو ساتویں نوجوان پوچھیں گا مجھے تمہارے بیانہ بھی آ رہی نا حضرت میں پکڑ کو ڈال نہیں رہے بابا کون کی پکڑتا کون کی ڈالتا بات حق کی رہے تو سب شامل کالے اور سفید میں فرق پیدا کرنے کا امتیاز رہا تو تب علماء کا بیان سنو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی طاقت رہی تو تب یوٹیوب میں علماء کا بیان سنو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا علم ہے تو تب علماء کا بیان سنو اور وہ علماء جس پر دنیا کا اتفاق ہے تو ان علماء کا بیان سنو ہر نیا آنے والے کا بیان ممکن ہے کہ خطرہ ہو اور ایمان کو خطرہ ہو کتابیں کھولو میرے پاس مولانا اور میں اپنی تقریر میں کتابوں کے واقعات سے زیادہ حالات کے واقعات بیان کرتا ہوں پریزنٹ واقعات ایک آپا کا فون آیا بولے نہیں وہاں سے بات آئی ایک واقعہ سنو میرے دوست ایک گھر کا قصہ بیان کرے 6 بیٹیوں کی شادی ایک گھر والوں نے کر کے دیا اور 6 کے 6 بیٹیاں اپنے ساس کے گھر میں الحمدللہ ماں اور باپ کی تربیت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں ماشاء اللہ اور حسن اتفاق 6 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں ایک ہی گھر کی بہو ماشاء اللہ بولو چکوڑی کی نظر مر گئی نہیں بکرا اتارے تو بھی اترتی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات ایک گھر میں 6 بیٹیاں پیدا ہوئے غریب باپ اپنے 6 بیٹیوں کی بھی شادی کر کو دیا 6 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں ایک ہی گھر کی بہو ایک ہی گھر کی بہو بولے تو سامنے والے کے ایک بیٹے کو 3 بیٹیوں کو کر کو دیا نہیں کیونکہ ایک آدمی کا 2 بہنوں سے نکاح کرنا اسلام میں حرام ہے سالی سے نکاح حرام وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ شرم کا خزانہ اسلام میں حیا کی دولت اسلام میں اس پردے کے خلاف میں ساری دنیا کے دشمن کتوں کی طرح بھوک رہے ہیں آج ان کے گھر لا حول ولا قوت الا باللہ زنا کے اڈے بنے ہیں اسلام کو ثابت کرنے کے لیے صرف یہ پردے کے احکامات باقی کافی ہیں کیا پیغام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ 2 بہانہ کو ایک آدمی نکاح میں نہ رکھے یہ قرآن کا حکم نبی کا حکم کیا ہے نبی کا فرمان قرآن کی تفسیر نبی کا فرمان قرآن کی تفسیر قرآن کہتا ہے 2 بہنوں کو ایک نکاح میں مت رکھو بڑی بہن سے شادی کرے بار بار ساس کے گھر کو گئے سالی پسند آ گئی تو سالی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوا تو آپ مارو جوتے نہیں تو بنگلور سے بندے بلاؤ قرآن کا حکم کیا ہے وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہ رکھو اب کون سا تمہیں گھوگو سوال کرنا نہیں 2 کو نہیں رکھنا 3 کو رکھ سکتے کیا حضرت بولے 2 کچھ نہیں رکھ سکتے تو 3 کو کیا رکھیں گے ہاں اگر جس سے نکاح کیا سن میری آقا چند مردوں کو بٹھا کر بات پردے میں تیرے سے ہو رہی ہے کسی لڑکی سے نکاح ہوا
اللہ نہ کرے اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، ساس کے گھر سے اپنی رشتہ داری کو باقی رکھنے کا ارادہ ہوا، اور لڑکے کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ لڑکی کا باوا اپنی چھوٹی بیٹی کو اس داماد کے ساتھ نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہے، تو تب جا کر قرآن اور حدیث کی اجازت دیتی ہے۔ جیسا حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا، حضور کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، سبحان اللہ۔ ایک بیٹی کا نکاح حضور نے عثمان سے کیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، عثمان رو رہے تھے، حضرت عثمان غنی کے رونے کی 2 وجہ، ایک بیوی کے انتقال پر رو رہے تھے، دوسرا نبی کے گھر کا رشتہ ٹوٹ گیا اس لیے رو رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رونے کی کئی وجوہات ہوتے، بیوی مر گئی تو شوہر رونے کے کئی وجوہات ہوتے، شوہر مر گیا تو بیوی رونے کی کئی وجوہات ہوتے۔ اچھے وجوہات ختم ہو گئے، اب رو رہا تو بھی ڈپلیکیٹ رو رہا ہے، روئی تو بھی ڈپلیکیٹ رو رہی ہے، چپکے روتی سو۔ مرد مر گیا تو بمڑیا مار کو روتی، میں جانے دیتی نہیں، میں اٹھانے دیتی نہیں، یہ کرنے دیتی نہیں، وہ کرنے دیتی نہیں، خوب بولتی، کون تو بھی کان میں جا کو بولن دو، اچھا ماں تو اتنا مرد کو چاہتی، بول کو ہمیں معلوم نہیں تھا، جب تو بول رہی ہے کہ تو ہمیں پورے گاؤں والے مل کو فیصلہ کرے، تیرے میت کی، تیرے شوہر کی خبر تیرے بیڈ روم میں بنانے کا ارادہ کرے گا، تو ہم کیا پوچھ کو بولتی اٹھا لے چلے۔ میں دکھاوے کے واسطے محبت پیش کر کو روئی تو میرے بیڈ روم میں دفن کرنے کا فیصلہ کر رہی نا، کل ہے تم نا، بولتی نہیں بولتی؟ وہ زمانہ چلے گا، مسکراہٹوں میں بھی صداقت تھی، رونے میں بھی صداقت تھی۔ یہ دھوکے کا زمانہ ہے، ہر ادا میں دھوکا، مسکراتا بھی ہے اندر کوئی دھوکا ہے، روتا ہے اندر کوئی دھوکا ہے، مسکراتی ہے اندر کوئی سازش ہے، روتی ہے تو اندر کوئی سازش ہے۔ صداقت کا زمانہ گزر گیا، کچھ سچے لوگ ہیں، وہ لاکھوں میں 1-2 ہیں جن کے صدقے اللہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو وقت سے پہلے قیامت آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، کس سے کیا؟ حضرت عثمان سے۔ اور یہاں حضرت عثمان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، حضرت عثمان اس گھر کی بیٹی سے نکاح کیے جس گھر کا فرد کائنات کا امام تھا۔ فضیلت، یا نوجوانہ بیٹھے ہی مغرب کے بعد اگر بات آ گئی جڑ گئی تو بولوں گا، فضیلتاں دیکھ کر رشتے کرو، دولت دیکھ کر رشتے کرو ان کو۔ امام صاحب کی بیٹی رہی فوراً پیغام پہنچاؤ، مؤذن صاحب کی بیٹی رہی فوراً پیغام پہنچاؤ، کیونکہ ان کی خدمتوں کا تعلق ڈائریکٹ خدا و رسول سے ملتا ہے۔ حضرت میں PSC کرتا ہوں، حضرت تمہارا فیان، حضرت میں ایشیا کے دور میں انہیں ابھی فیان میں میں BSc کرتا ہوں، حضرت تمہارا فیان، حضرت انجے کانتی بھی ایک رشتہ دیکھو حضرت بول کر بولتا نہیں بولتا۔ اب ہمیں کیا کرتے ہیں؟ تاکہ بولیا نہ کو بول کو اس کی فکر کر کو رشتہ دیکھتے، کیا بھی غیر جج کرنا کی کیا بولے زیادہ آ رہی، پہلے سٹ کر کو رکھنا، بس بس بس، ڈونٹ ٹچ۔ کیا کی بولیا نا ہمارا عاشق کو بول کو ہمیں کہاں کی ایک رشتہ دیکھتے، مداوت نہیں، رشتہ دیکھنے والے کو بنگلور میں مداوت بولتے ہیں، یہاں کیا بولتے ہیں؟
ایجنٹ بولتے، ایجنٹ تو نہیں ہے میں. اب ہم نہ معلوم ہوا فلاں جگہ پر چکوڈی میں ایک نوجوان نے رشتہ دیکھو بولیا نہ بول کو ہمیں بنگلور میں کیا کی گفتگو میں کو سے بھی ایک موزن صاحب کی بیٹی کی بات معلوم ہوئی. ہمیں فوراً فون کر کو بولے تمہیں بولے نا صاحب ایک جگہ رشتہ دیکھو بول کر رہے. ہمارے بنگلور میں ایک مسجد کے مؤذن صاحب ہی 25 سال سے اذان دے رہے. اللہ اکبر، مثال بولتا ہوں، 25 سال سے اذان دے رہے ہیں. آقا نے فرمایا میرا غلام اگر صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 7 وقت اذان دے دیا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے. اتنی بڑی فضیلت حاصل مؤذن صاحب کو، 7 وقت اذان دیا تو جنت واجب. اب یہ مؤذن صاحب کتنے سال سے اذان دے رہے ہیں؟ 25 سال سے اذان دے رہے ہیں. بی ایس سی کی، ایم بی اے کی کیا کی کریا سو، ڈاکٹر کی، انجینئر کی کیا کی کریا سو. چھکرا بولیا نا بول کو ہمیں فون کر کو 25 سال کے مؤذن صاحب ہے بھائی، ان کی بیٹی الحمدللہ مدرسے سے پڑھ کو بھی ہے بھائی، تمہیں رشتہ لگاؤ کو بول کر بولے نا. مؤذن صاحب کو بات کروں کیا بول کر بولیا تو میرے حق میں بی جے پی بن جاتا. کیا حضرت میں کہاں، مؤذن صاحب کا گھر کا عالم دین، امام بھی اللہ کے نبی کا وارث، مؤذن بھی اللہ کے نبی کا وارث. حضرت عثمان غنی حضور کے زمانے کے مالداروں میں پہلے نمبر کے مالدار تھے. اور چکوڈی کی میری آپا، میری بہن، میرے بھائی، میرے بزرگوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج بھی حضرت عثمان غنی کی دولت زندہ ہے. آج بھی آدمیاں دولت مندہ مر گئے تو ان کی دولت 10-12 سال بھی زندہ نہیں رہتی، اولاد برباد کر ڈالتی. حلال دولت 1-2 نسل تک چلتی، حرام دولت تو چلتی چ نہیں. لیکن حلال دولت بھی صدیاں نہیں رہتی. وقت ایسا آ جاتا پوتا پوتی کو یا پڑپتا پڑپوتی کو بیچنا پڑتا. چلتے چلتے آج سے 500 سال پہلے کے مالداروں کی دولت کس کے پاس ہے؟ ان کے اولاد کے پاس ہے. آج سے 200 سال پہلے کے مالداروں کی دولت ان کے اولاد کے پاس ہے. دولت ایک ہاتھ کا میل ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح کو آ کر شام کو جانے والی ہوا کا نام دولت ہے. یہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح کو آ کر شام کو جانے والی ہوا کا نام دولت ہے. مسجد قریب ہے دور ہے؟ دور ہے، پروانی بات جاری رکھ سکتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے. صبح کو آ کر شام کو جانے والی ہوا کا نام دولت ہے. لیکن حضرت عثمان غنی کی دولت کب آئی؟ 1450 سال پہلے. اب تک سلامت ہے الحمدللہ. یقین نہیں آیا؟ حضرت مولانا گوگل صاحب کو اٹھا کر پوچھو. ریسرچ کرو، ریسرچ. مسجد نبوی جس کا پورا احاطہ مسجد حرام سے بھی بڑا، گئے ہوئے حضرات کے سامنے نقشہ ہے. بعض علماء نے فرمایا اس وقت مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے اطراف و اکناف کا جو صحن ہے وہ پورے کا پورا نبی کے زمانے میں مدینہ منورہ تھا. شاہ فہد نے علماء کو بٹھا کر یہ فیصلہ کیا کہ نبی کے زمانے میں مدینہ منورہ جتنا تھا وہ پورے کا پورا مسجد نبوی میں شامل کر دو. علماء نے کتابوں کو کھول کر تحقیق کر کے ریسرچ کر کے
بادشاہ وقت خادم الحرمین شریفین کو بتایا یہاں تک نبی کے زمانے میں سٹی مدینہ تھا تو سب کو داخل کر لیا گیا. اور آپ جا کر دیکھیں جو لوگ نہیں گئے چاہے مردوں میں ہو یا عورتوں میں، میرے بھائیوں میں ہو کہ میری بہنوں میں، خدا کی قسم وہاں بھی میں نے سب کے لیے دعا کیا، یہاں بھی دعا کرتا رہتا ہوں. مرنے سے پہلے مکہ مدینہ دیکھنا تو خدا کی قسم ہماری قسمت میں داخل ہے. یہ فوٹوਆਂ، یہ موبائلوں کی اسکرین، یہ حقیقت الگ، وہاں جا کر دیکھنے کی حقیقت الگ. یہاں دیکھنے کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہاں ڈائریکٹ دیکھنے کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپا کب بھی تمہارا شوہر، کب بھی تمہارا باپ، کب بھی تمہارا بھائی، کب بھی تمہارا نانا، کب بھی تمہارا ماما، کب بھی تمہارا چاچا دولت مند محبت میں تم کو آفر دے کیا ہونا پوچھ ماں میں دے دوں تجھے، تو تب تمہیں خواہش بیان کرو کیا بھی نہیں ابا مجھے ایک مرتبہ عمرے کو بلانے کو چلے تھا. نوشو پوچھیا کب بھی سالن کھا کو، گوشت کھا کو، بریانی کھا کو، یا تمہاری خدمت کو دیکھ کر خوش ہو کر ٹیل می واٹ یو وانٹ، پوچھو کیا ہونا تم نا، تو تب تمہیں ایک خواہش رکھنا کیا بھی نہیں جی. بہت مدینہ یاد آ رہا ہے، تصویروں میں دیکھے تو دل اتنا مچل رہا ہے نا، حقیقت کا عالم کیا ہوگا. موبائل میں دیکھے تو آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، حقیقت کا عالم کیا ہوگا. بس ایک خواہش ہے، ذرے پیسے میں بھی جمع کو رکھی ہوں، اتنے پیسوں میں نہ میں جا سکتی ہوں نہ تمہیں آ سکتے ہیں، میں بھی میرے پیسے دیتا ہوں، تمہیں بھی ذرا پیسے جمع کرو، اگر کم پڑ گئے زیور تک بیچنے کے لیے میں تیار ہوں. چلو تمہیں بھی میں ایک مرتبہ مکے مدینے کا سفر کر کے آ جائیں گے، مکے مدینے کو دیکھ کر آ جائیں گے. حقیقت ہی کچھ اور ہے میری آپا. بلکہ میں تو میرے نوجوانوں سے کہتا ہوں شادیوں کے بعد ایک مینٹالٹی ہے، نیا جوڑا کہیں نہ کہیں پھرنے کی خواہش رکھتا ہے. چکوڑی میں شادی ہوئی یا تو بنگلور کو جاتی نہیں تو ممبئی کو جاتی، کتنے کے واسطے، نہیں تو پونا جاتے نہیں تو اوٹی جاتے، ذرا پیسے زیادہ رہے تو کشمیر کو جاتے. کئی کو کہتا وہاں جا کو سیپا کھائے تو بچہ گورا ہوتا ہے. دیکھو کیا ہے دماغ، دیکھو شادی ہو کو کشمیر کو جا کو ٹھنڈے ماحول میں محبت کا حق ادا کر کو سیپا کھائے تو بچہ گورا ہوتا. کہتے بچہ گورا ہوا تو کیا، کالا ہوا تو کیا، ایمان کا مضبوط ہو گیا، اس کی بھی نجات ہوگی تمہاری بھی نجات ہوگی. میں کہتا ہوں شادی کے بعد اگر کہیں جانے کا موقع ملے تو پہلا موقع اللہ اور اس کے رسول کے گھر کا بناؤ، وہاں کی عبادت کے نتیجے میں بھی اولاد نیک بنے گی، مدینے کے محبت کے صدقے میں بھی اولاد نیک بنے گی انشاءاللہ. لفظ بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے سمیٹنا پڑتا ہے، جلدی آتا بیٹھتا، میرے ذہن میں جو باتیں میں نے تیار کر رکھا وہ آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ بیان کرتا، لیکن جگانا مقصود ہے میری آپا، پورا سبق پیش کرنا مقصود نہیں ہے. جو عورت جاگ جاتی ہے اسے اپنا سبق یاد آ جاتا. پورا مدینہ منورہ، لاکھوں لائٹاں، لاکھوں فیانہ، لاکھوں ایسیاں. لکھا ہے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں عثمان غنی نے مسجد نبوی کے لیے جو کھجور کے باغات وقف کیے، آج بھی وہ باغات ایسے ہی سلامت ہیں. ان باغوں سے نکلنے والی فصل کا جو نفع ہوتا ہے وہ مسجد نبوی کے کرنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسے بولتے دولت کی زندگی. اتنے بڑے دولت مند، جب بھی نبی کا کوئی اعلان ہوتا میرے رب کی قسم سب سے پہلے عثمان کا ہاتھ اٹھتا.
जब भी कोई ऐलान होता मेरे नबी का, कौन है ये गुलाम को आजाद करेगा, कौन है इस मेहमान को खाना खिलाएगा, कौन है ये जमीन खरीद करके देगा, कौन है जो इसका कर्ज अदा करेगा, जब भी नबी का किसी न किसी मजलिस में ऐलान होता तो मेरे रब की कसम सबसे पहले का नाम सामने आता। खुदा की कसम कभी उस्मान गनी की सीरत का जलसा हो, उलमा आपके सामने बयान करेंगे, इतने बड़े मालदार अपने निकाह का पैगाम नबी के घर भेजते हैं। और मेरा नबी क्या था, जिसकी जिंदगी का एक रुख बहुत ज्यादा दौलत का था, तो दूसरा रुख मेरे नबी की गुर्बत का भी था। पेट में पत्थर बांधने वाले, कपड़ों में पैवन लगाने वाले, रात को भूखे सोने वाले, 3-3 महीने तक जिसके घर चूल्हा न सिलकता था, उस घर की बेटी के निकाह के लिए पैगाम भेजने वाला मदीने का सबसे बड़ा मालदार था। हजरत उस्मान गनी निकाह का पैगाम देते हैं, अल्लाह के रसूल कबूल करके निकाह करके देते हैं। बात पूरी याद है, तवज्जो से सुनो। फिर उस बीवी का इंतकाल हुआ तो उस्मान रोते हैं। उस्मान के रोने की कितनी वजह थी? 2 वजह थी। एक बीवी का इंतकाल हो गया इसलिए रो रहे थे, दूसरा नबी के घर से रिश्ता टूट गया, हजरत उस्मान रो रहे थे। अल्लाह के रसूल गए, उस्मान हाथ रखा और कहा कि बेटे उस्मान, इतना मत रो, बीवी के विसाल पर रोवो, मेरे घर के रिश्ते के टूटने पर मत रोवो। आओ, और एक बेटी है, उसका निकाह मैं तुम्हारे से करना हूं। इत्तेफाक से वो बेटी का भी इंतकाल हो गया। अब और एक बेटी छोटी थी जो हजरत अली से निकाह हो गया। अब नबी के घर में किसकी कोई भी बेटी नहीं है। अब उस्मान गनी रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दी कि उस्मान, मेरे घर अब और कोई बेटी नहीं, कसम अल्लाह की, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, एक एक करके निकाह करके तुझे देता, इंतकाल करने के बाद 40 का निकाह भी मैं तेरे साथ करता। ये बात कहां से आई, भूल गए? याद रखे, एक घर के 6 बेटियों में 3 बेटियां एक ही घर की दामाद, वो घर के 3 बेटों का निकाह ये घर के 3 बेटियों के साथ, वो घर के एक बेटे का निकाह ये घर के 3 बेटियों से नहीं। इस्लाम जिंदगी में निकाह करने से मना करता है। कुरान कहता है वला तजमऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा कद सलफ, 2 बेटियों को एक आदमी के निकाह में मत दो। 2 बहाना को जायज और नाजायज तरीके से रखना हराम है। नाजायज तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जायज तरीके से भी रखना हराम है। कुरान कहता है 2 बहनों को एक निकाह में न रखो, और नबी का फरमान कहता है क्या कि शादी होकर सास के घर को आए तो खास तौर पर साली से पर्दा करो, वरना ईमान खतरे में पड़ जाए। आज अच्छे अच्छे तकवे और मुत्तकी लोगों को हमने देखा है सालियों से पर्दा नहीं करते। अच्छे अच्छे मुत्तकियों को हमने देखा है जो देवरों से पर्दा नहीं करते। देवर किसे बोलते? दीवार की छोटी दीवार को। हाँ, 900 के छोटे भाई को देवर बोलते। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमानों का ये लफ्ज इस्तेमाल करना भी जायज नहीं है, क्योंकि गैर मुस्लिमों में देवर दूसरे शौहर को कहते हैं। फिर क्या बोलना हमारी जुबान में? हमारे शौहर के छोटे भाई, या नहीं तो हमारे भाई। लफ्ज देवर इस्तेमाल नहीं करना गुनाह कबीरा है। वक्त होता, तबीयत साथ देती तो मैं खुलकर और बयान करता। सीखो मेरी माए और बहनें, सीखो। उलमा बैठे हैं, मेरी उम्र के, मेरे दोस्त हैं। कौम को अब छोड़ने का वक्त नहीं है, इनको पकड़ कर रखेंगे, ये बचेंगे और हम इंशाअल्लाह नजात पाएंगे। वरना
नाम की टोपियां, नाम की दाढ़ियां, नाम के बुर्के, नाम का हिजाब, नाम का निकाब नजर आ रहा है, अंदर से पता नहीं कि कितने लोगों का ईमान गारत हो चुका है। हाथ जोड़ता हूं मेरी माए और बहनें, मेरे भाइयों, तुम्हारी थोड़ी पकड़ता हूं, सीने से लगाता हूं, उलमा के साथ बैठो, दीन सीखो और अमल करो, वरना जनाजे उठेंगे, पढ़े जाएंगे, खबरों में डाला जाएगा, बाद में पता चलेगा ईमान की हालत में अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए या ईमान होकर अल्लाह के दरबार में हाजिर। दुनिया में सब नुकसान में चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन ईमान न जाए, ईमान न जाए। अगर 3 बेटियों का निकाह एक ही घर के 3 बेटों के साथ हुआ है, सुभान अल्लाह, मामूली बात है ये। एक घर में जाको एक बेटी से शादी कर डाले या एक घर में जाको एक बेटे से शादी कर डाले तो फिर वो घर वाले सच्ची पक्की तौबा काबतुल्लाह में नहीं करते जितना बहू को भी जमीन को देखो करते करते नहीं करते। एक दे डाले हजरत, धोकर खा लिए, होना का तो बेटी को जहर दलाल तू, वो घर के और एक बेटे को बेटी नहीं देता। बोलते नहीं बोलते? एक बच्ची को कर ले काकोत, हमारी जवानी बुढ़ापे में बदल गई हजरत, वो घर की और एक बच्ची को भी लेको आना सो हमें। अखलाक की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? अखलाक की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि एक ही घर की 3 बेटियां, एक ही घर के 3 बेटों की बीवियां और एक ही घर के बहू बनते हैं, तो तरबियत का आलम क्या होगा, अखलाक का आलम क्या होगा। वो जो लड़कियों के बाप थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उनकी मुलाकात उनके दोस्त मेरे दोस्त के जरिए से हुई। अब मैंने पूछा क्या खास बात है हाजी साहब, आपके घर के 6 बेटियों का निकाह हुआ, 6 जवायां कैसे ही? हजरत, बेटियां की शादी के बाद मैं जवायों को बेटियों से ज्यादा चाहता हूँ हजरत। 6 बेटियां भी अपनी अपनी जिंदगी में आराम से ही, और एक ही घर के 3 बेटों से मेरे घर के 3 बेटियों का निकाह हुआ है। मैंने जब उनको पूछा, मेरी आपा तकरीर का नतीजा निकल रहा है सुन, चिकोड़ी की आपा तकरीर का मगज निकल रहा है सुन, तो वो लड़कियों के बाप ने कहा हजरत मैं तो बाहर कमाने वाला, मेरे बच्चों की तरबियत करी कर तो मेरी जोरू करी है। मर्द बाहर कमाने वाले को कहते हैं, घर संभालने वाले को किसे क्या बोलते? औरत, तुम्हें घर संभालने वाले, घरा में पकाने वाले तुम्हें, कपड़े धोने वाले तुम्हें, घर साफ रखने वाले तुम्हें, बच्चे जनने वाले तुम्हें, बच्चों की तरबियत करने वाले तुम्हें, पैसा हराम का हो मर्दों को ठोका जाएगा, घरों की नस्लें बर्बाद होती है, औरतों को टोका जाएगा। माल हराम हो जिम्मेदार मर्द, तरबियतें बर्बाद हो तो जिम्मेदार औरत, क्योंकि घर के बच्चे बाप से ज्यादा माँ से जुड़े हुए रहते हैं। खाने का मसला हो, पीने का मसला हो, सोने का मसला हो, उठने का मसला हो, खुशी का मसला हो, सेहत का मसला हो, दर्द का मसला हो, घर की औलाद किससे ज्यादा जुड़ी होती है? माँ से, औरत से। इसीलिए मैं कहता हूं पैसा अगर हराम का हो तो जिम्मेदार मर्द है, तरबियत अगर खराब है तो जिम्मेदार औरत है। तारीख उठा कर देखो, जितने औलिया के नाम मिलेंगे इनकी विलायत का राज ही इनकी माओं की तरबियत है। पीराने पीर की विलायत का राज क्या है?
बायजीद बुस्तामी की विलायत का राज क्या है, सुफियान सौरी की विलायत का राज क्या है, अबू हनीफा की इमामत और विलायत का राज क्या है। अल्लाह की इबादत, नबी की इताअत के बाद इन औलिया की विलायत का राज इनकी माओं की तरबियत है। आज है चिक्कोडी में कोई माँ, आज है कर्नाटक में कोई माँ, आज है हिंदुस्तान में कोई माँ जो अपने बच्चों को अपने गोद में और अपने सामने बिठाकर इबादत के मसले बताए, इताअत के मसले बताए, सहाबा के वाक़ियात बताए, औलिया के वाक़ियात बताए, शर्म और हया के मसाइल बताए, खाने का तरीका बताए, पीने का तरीका बताए, सोने का तरीका बताए, उठने का तरीका बताए। अगर इंसानियत से हिटा हुआ कोई काम हमारे घर का बच्चा या बच्ची करते हैं, कोई माँ टोकने वाली है, खड़ के पानी पीता है, माँ देखती है, टोकता नहीं। वही 5-6 साल का बच्चा खड़ के पेशाब करता है, माँ देखती है, टोकती नहीं। वही 17 साल का बच्चा जिसके चेहरे में नबी की सुन्नत की आमद होती है, दाढ़ी मुड़ाकर घर को आता है, माँ टोकती नहीं। हमारी नस्लें सर में टोपियां नहीं पहनती, घर की औरतें टोकती नहीं, चेहरों में दाढ़ियां नहीं, घर की औरतें टोकती नहीं। हमारे घर की बच्चियों के सरों में दुपट्टा नहीं, टोकती नहीं। लिबास यहूदियाना, मजूसियाना, अल्लाह के दुश्मनों का लिबास हमारे घर की बच्चियां पहनती हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुझे फिर वो जुमला दोहराना पड़ता है, जिस घर में तरबियत नहीं वो घर नहीं, जहन्नम के अड्डे। तरबियत करो, तरबियत। मैंने उस हाजी साहब से पूछा जिनकी 6 बेटियों का निकाह हुआ, 3 बेटियां एक घर की बहू, 6 के 6 सुकून के साथ है, तो उन्होंने कहा कि हजरत मेरी बीवी की तरबियत है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जब तक बच्चियों को पूरा बिहिश्ती जेवर समझाती नहीं तब तक शादी नहीं करती। बिहिश्ती जेवर एक किताब है, मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, हजारों किताबों का मगज़ है बिहिश्ती जेवर। मालूम है तुम लोगों को, नौजवान मालूम है? क्या मालूम है कि तुम ना मालूम है? चिकन 65 मालूम तुमने? किताबों के दुकान में जाकर बिहिश्ती जेवर पूछो, तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं तो वहाँ पूछ कर देखो, इतनी मोटी किताब है, मेरे मोबाइल में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े उलमा बाज मसाइल का फतवा देने के लिए उस किताब को खोलते हैं। उस किताब में इबादात भी है, मामलात भी है, मुआशरत भी है, घरों में बच्चियों के करने के लायक कामों का फन भी है। शादी से पहले कैसे रहना उसका भी सबक है, शादी के बाद कैसे रहना वो भी सबक है। बड़ी ज़बरदस्त किताब है, अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है और दुनिया के कई ज़ुबानों में उसका तर्जुमा हुआ है। और वो किताब लिखने वाले हमारे मुल्क के एक बेमिसाल आलिम दीन जिनको हजरत शाह अशरफ अली थानवी कहते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, मेरी बीवी जब तक शादी होने वाली बच्ची को वो पूरी किताब पढ़ाकर समझाती नहीं तब तक शादी नहीं करती। अल्लाह के फजल, नबी के सदक़े के बाद उस किताब का असर है कि हमारे घर की बच्चियां शादी होकर जाने के बाद बहू बनकर नहीं रहती, बेटी बनकर रहती। आज कितने औरतें बैठे कि तुम्हें मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी पूछ तू कोशिश भी बहू को पूछो, बिहिश्ती जेवर का तो मालूम क्या माँ बोलकर उन्हें बोलेंगी जेवर मालूम, बिहिश्ती नहीं मालूम। नहीं, शादियों में सामान तोहफे में देने से बड़ा जहेज और तोहफा किताबें दो, किताबें दो। सच्चे और सही उलमाए किराम की सादी सीधी उर्दू में ऐसी किताबें हैं
کئی کتابیں تو ایسی ہیں جن کو پڑھ کر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ان کو جنت میں ان کا مقام دکھایا ہے. ایسی کتابیں. تربیت کرو. تربیت نہیں کرے تو کیا ہوگا معلوم؟ ایک جگہ پر یہ بات بول کر ختم کرتا ہوں، ادھوری بات. ایک جگہ پر 21 سال کی ایک بچی ایک غیر مسلم کا ہاتھ تھام کر فرار ہو گئی. نام کے مسلمانوں پر بات آئی. کتنے سال کی بچی؟ 21 سال. میری ماں ہے، تم میری ماں ہو، میری بہن ہو، تمہاری بچیاں میری بھانجیاں بھتیجیاں ہی. یہ الفاظ نہیں، تقریر نہیں، وضو کی حالت میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مانو یا نہ مانو حساب حشر کے میدان میں ہوگا. اپنی بچیوں پر کڑی نظر رکھو. سگے خلیرے بھائیاں سے زیادہ بات کرنے دے انہوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے میری اردو؟ ارے پیور بولوں نہیں اور ڈاؤن اتر کر بولوں. سگے خلیرے بھائیاں سے زیادہ بات کرنے دے انہوں کو. سگے مولیرے بھائیاں سے زیادہ بات کرنے دے انہوں کو. سگے چچیرے بھائیاں سے زیادہ بات کرنے دے انہوں کو. پپیرے بھائیاں سے بات کرنے دے انہوں کو. من جملہ جن سے پردہ فرض ہے ان سے بات کرنے ہرگز دیونوں کو، ورنہ کبھی نہ کبھی عزت فنا ہو کر رہے تھی. آج سگے خلیرے بھائیاں، سگے چچیرے بھائیاں، سگے مولیرے بھائیاں اور رشتے کے بھائیاں تو دور کی بات، دودھ والے سے ہماری بچیاں بات کر رہی ہیں، ترکاری والے سے ہماری بچیاں بات کر رہی ہیں، گھروں کو آنے اور جانے والے سنگے والوں سے ہماری بچیاں بات کر رہی ہے. نہ کسی کو غیرت آتی ہے، نہ کسی کو حیا آتی ہے، نہ کسی کو شرم آتی ہے. ایمان کے بعد یہ جملہ یاد رکھنا، چکوڈی کی میری آپا، میری بہن، اور یہ یوٹیوب کے ذریعے سے بات جہاں تک جاتی ہے. اور یہ نوجوانوں اس بات کی تشہیر کرو، ایمان کے بعد ہماری سب سے بڑی دولت کو حیا کہتے ہیں. ایمان کے بعد ہماری سب سے بڑی دولت کو شرم کہتے ہیں. ایمان کے بعد ہماری سب سے بڑی دولت ہماری اپنی عزت ہے. اگر یہ دولت ختم ہو گئی، پوری چکوٹی کی پراپرٹی ہمارے پاس رہ کر بھی ہم فقیر کے فقیر رہیں. حیا نہ ہو تو پھر کیا، شرم نہ ہو تو پھر. میں شام میں مغرب کے بعد بات آ گئی تو نوجوانوں کو بولوں گا، لیکن اب تمہارے سے بات کرنے کا وقت آیا ہے. اپنی جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر محبت کا دعویٰ کرنے والی ماں دھوکے باز ہے. اپنی جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر محبت کا دعویٰ کرنے والا باپ دھوکے باز ہے. کیا کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں سانپ دیں گے؟ ارے سانپ ہے چکوڑی میں، نہیں کہ تو بولا منگا تو ساؤتھ افریقہ سے. کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو سانپ دیں گے؟ بچھو دیں گے؟ کیوں نہیں دیتے؟ دیو نا، کتنا خوبصورت ہے نا سانپ، دیو. نہیں دیتے حضرت. دیوانے کیا تمہیں کیسا دیں گے حضرت؟ سانپ بوسا نہیں دیتا حضرت، کاٹتا. کاٹیا تو کاٹیں دو، کیا ہوتا؟ معلوم نہیں کیا حضرت، تم نہ کاٹیا تو جان چلے جاتی. ہاں بات صحیح ہے، سانپ کاٹتا ہے تو جان کو نقصان ہے، موبائل دو گے ایمان کو نقصان. کڑی نظر رکھنا بچوں پر، کڑی نظر، کڑی نظر. دنیا میں بولنے والے بولتے ہی پڑھاؤ 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 بول کر. راستے اچھے رہے تو پڑھاؤ، نہیں تو نکو پڑھاؤ نکو. کیا بھی ہوتا نہیں. 90% دنیا گزر چکی ہے. یہ پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ، بمڑیاں مار رہی، گدھے بمڑیاں مارے سکا. اس میں ہمارے بھی کچھ لوگ آپ بمڑیاں مارتے. پڑھو پڑھاؤ. پڑھانے کے لیے راستے رہے، تمہیں کیا پڑھائیں گے؟
हमने भी पढ़ाने की ख्वाहिश है, लेकिन क्या रास्ते हैं पढ़ाने के? कौन सी ऐसी कॉलेज बताओ जहां पर शर्म और हया का लिहाज करके पढ़ाया जाता है? हमने भी ख्वाहिश है हमारे बच्चों को हमें डॉक्टरी पढ़ाए। इल्म दीन के बाद इल्म अब्दान का बड़ा दर्जा है। दीनी इल्म के बाद डॉक्टरी का बड़ा मकाम है इस्लाम में। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। इल्म की दो किस्में हैं, तीसरी किस्म नहीं। इंजीनियरिंग इल्म नहीं, हुनर। ला इल्म नहीं, एक दिमागी हुनर। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया इल्म की दो किस्में हैं, एक दीन का इल्म, दूसरा जिस्मों का इल्म। हमने भी ख्वाहिश हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन भेजना पड़ेगा गलत माहौल में, जहां जाकर बच्ची को सर्टिफिकेट तो मिल जाएगी, इज्जत की गारंटी कौन देगा? हया की गारंटी कौन देगा? आबरू की गारंटी कौन देगा? कड़ी नजर रखो बच्चों पर। जवान बच्चियों के हाथ में हरगिज मोबाइल न दो, और शादी हो जाकर भी नौजवाना दीवाना उठिया मलिदा कुटिया को मोहब्बत में आको 8 दिन में जाको सैमसंग भी आपेल दिलाओ को, एक 5-6 साल गुजरन दो, बाद में जाकर को सतवी पुराना नोकिया मरहूम रहा तो वैसा डब्बा दे। शादियों को पहली जुम्मा की में बुला लगो जाता कांति भी दुकान को बेलगाम को धारवाड़ को कांति भी बुला लगो गया एमआई फोन 5G अब 128 GB का तो इनबिल्ट के अंदर घुस जाता। आखिरी जुमला अर्ज करता हूँ, मेरी माए और बहनें और मेरे भाइयों, हर दिन तहज्जुद पढ़ना तक़वे का उतना बड़ा सबूत नहीं जितना अपनी जिंदगी को मोबाइल से बचाना तक़वे का सबूत है। बेहतरीन बुरके रंगे, वो भी मदीने का बुरका रंगा, अंदर मोबाइल रंगा। हिजाब निकाब तो ऐसा रंगा साया भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मोबाइल रहेगा। कल एक बात कहा मैं, तकरीबन 100 से ज्यादा उलमाए किराम थे, सब ने दुआओं से नवाजा, और बयान के बाद भी उन्होंने बहुत दुआ दी। इत्तेफाक से जुमला निकल गया, हाजी साहब तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना आप और ये उलमा बैठे हैं ना, तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने जहन में डाला तो मैंने वो जुमला मेरे जुबान से कह दिया। मोबाइल आने के बाद तो हालत इतनी खराब हो गई, बिस्तरों की मोहब्बत भी बर्बाद हो गई। और मजीद समझाने का मौका नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बैठे। सबसे बड़ा तकवा है मोबाइल से बचना। शादी के वक्त, रिश्ता करते वक्त जब पूछते नहीं बच्ची क्या करती, क्या पढ़तो है, क्या नहीं पढ़तो है, उसमें अब इस जमाने में एक सवाल ज्यादा हो गया, बच्ची का नंबर कौन सा व्हाट्सएप नंबर, बोल डाले करो न को। क्योंकि रास्ता जब गलत है तो चलने वाले की इज्जत की कोई गारंटी नहीं। और अल्लाह का फजल, आज के इस पुरफितन दौर में कुछ घर ऐसे हैं जिन घरों के औरतें मोबाइल को अब तक इस्तेमाल कर को नहीं ही, घर के मर्दा दिए तो इस्तेमाल करते, नहीं तो नहीं करते। ऐसे घर की औरतों को मैं अल्लाह की औलिया कहता हूँ। नहीं ऐसे औरत आई, उनको मोबाइल नहीं मालूम, दिलातों का तो भी नक्को बोलते, वो भी बुटिया नहीं, जवाना। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, हजरत मेरी बीवी के वास्ते दुआ करो, हजरत शादी होकर 2 साल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल एहसान है। कसम खा कर कहता हूँ हजरत, यकीन नहीं आया तो तुम्हारी कसम खाता हूँ हजरत। मैं बोला अबल बात बोल बारे बाबा, मेरी कसम बाद में कहा। कहने लगा कि हजरत मेरी बीवी मोबाइल को पसंद ही नहीं करती हजरत। कितने मरतबा बोले आती भी नकद बोलती, अम्मी के मोबाइल से फोन करती, मैं बीवी से बात करना गया तो अम्मी के मोबाइल से बीवी को बात करना। मैंने कहा
کہ شاید کسی کی دعا تیرے مقدر کو لگی ہے، اللہ کی نیک بندی تیری زندگی کا حصہ بنی ہے۔ تو غرض نماز کی پابندی کرو، گھروں کے اندر رہو، گھروں سے باہر مت نکلو، گناہوں سے بچو، اور گھر کے ماحول کو تربیت سے آراستہ کرو۔ صبح سے لے کر شام تک تقریباً 15 سے 18 گھنٹے تو ضرور تمہارے بچوں کی بیداری کے تم کو ملتے ہیں۔ 2-4 باتیں تو تربیت کے، دین کے تمہارے اپنے بچوں کے سامنے کرو، انشاءاللہ تعالی تمہاری بھی آخرت بن جائے گی، بچوں کی بھی آخرت بن جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔